مرزا ہاؤس میں اگلی صبح سورج ضرور نکلا تھا، مگر روشنی کسی کمرے میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ موجود تھا، مگر معمول کہیں گم ہو چکا تھا۔ ملازم آہستہ چل رہے تھے، برتن دھیمی آواز میں رکھے جا رہے تھے، جیسے گھر خود شور سے ڈر رہا ہو۔ ناشتے کی میز پر پہلی بار رائما بھی بیٹھی تھی۔ سادہ لباس، سیدھی کمر، پرسکون چہرہ۔ وہ کسی مہمان کی طرح نہیں بیٹھی تھی، جیسے کبھی گئی ہی نہ ہو۔ دعا نظریں چرا رہی تھیں۔ خدیجہ بیگم خاموش تھی اور مہرین سامنے بیٹھ کر سب دیکھ رہی تھی۔ سہیل دیر سے آیا، کرسی کھینچ کر بیٹھا، مگر کسی کی طرف نہ دیکھا۔ رائما نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ تم ہمیشہ ناشتے میں پانی بھول جاتے تھے۔ سہیل نے گلاس نہ لیا۔ 7 سال پرانی عادتیں دہرانے سے وقت واپس نہیں آتا۔ رائما کی پلکیں ہلکی سی جھکیں، مگر چہرہ نہ بدلا۔ مہرین نے پہلی بار محسوس کیا، کچھ رشتے ختم نہیں ہوتے، صرف زخمی ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کو مہرین لائبریری میں بیٹھی تھی جب حاذق خان اندر آیا۔ آج اس کے چہرے پر معمول کی ہنسی نہیں تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مہرین نے کتاب بند کر دی۔ اس گھر میں آج کل کوئی ٹھیک لگ رہا ہے؟ حاذق ہلکا سا مسکرایا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ آپ کو شاید یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ بات سب کہہ رہے ہیں، مگر وجہ کوئی نہیں بتا رہا۔ حاذق کچھ لمحے خاموش رہا۔ کبھی کبھی انسان غلط وقت پر صحیح جگہ آ جاتا ہے، اور کبھی صحیح وقت پر غلط گھر میں۔ حاذق نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ خطرناک حد تک سمجھدار ہیں، اور آپ خطرناک حد تک کچھ چھپا رہے ہیں۔ وہ جواب دیے بغیر چلا گیا۔ شام کو باغ میں ہوا ٹھنڈی تھی، مگر ماحول نہیں۔ رائما تنہا بیٹھی تھی جب مہرین اس کے قریب آ کر رک گئی۔ میں بیٹھ سکتی ہوں؟ رائما نے جگہ بنا دی۔ چند لمحے دونوں خاموش رہیں۔ پھر رائما نے خود کہا، آپ مجھے جاننا چاہتی ہیں؟ میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ رائما نے دور دیکھتے ہوئے کہا، سچ ہمیشہ ایک نہیں ہوتا، ہر شخص اپنے حصے کا سچ سناتا ہے۔ آپ کا حصہ؟ وہ ہلکا سا مسکرائیں، مگر آنکھیں نم تھیں۔ میں سہیل کی بیوی ہوں۔ مہرین کا دل ایک لمحے کو ساکت ہوا۔ اور پھر بھی آپ یہاں نہیں تھیں؟ کیونکہ مجھے بھیجا گیا تھا۔ کس نے؟ رائما نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، اس شخص میں جو آج بھی اس گھر میں سب سے طاقتور ہے۔ اسی لمحے پیچھے قدموں کی آواز آئی۔ سہیل کھڑا تھا۔ بس۔ رائما خاموش ہو گئی۔ سہیل کی نظریں مہرین پر گئیں۔ آپ ہر بند دروازہ کھولنے کی کوشش کیوں کرتی ہیں؟ مہرین نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، کیونکہ اس گھر میں سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے، راز نہیں۔ سہیل قریب آیا۔ اور اگر کچھ دروازوں کے پیچھے زہر ہو تو زہر بند کمرے میں زیادہ پھیلتا ہے۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ رائما خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ رات کو مہرین اپنے کمرے میں تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے خدیجہ بیگم تھیں۔ بیٹا، تم سے ایک درخواست ہے۔ جی؟ رائما سے فاصلے میں رہنا۔ مہرین حیران ہوئی۔ کیوں؟ خدیجہ بیگم کی آواز کانپ گئی۔ کیونکہ وہ بری نہیں، مگر اس کے آس پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ تباہ کر دیتا ہے۔ اور سہیل؟ وہ خاموش رہیں۔ یہ خاموشی جواب سے زیادہ خطرناک تھی۔ اسی رات زریان شاہ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا جب بابر شاہ اندر آیا۔ بھائی، آپ خوش لگ رہے ہیں؟ زریان نے سگریٹ بجھایا۔ جب بند گھروں میں پرانے لوگ واپس آتے ہیں، تماشے شروع ہوتے ہیں۔ آپ نے رائما کو بلایا تھا؟ زریان نے مسکرا کر کہا، میں لوگوں کو نہیں بلاتا، صرف ان کی کمزوریاں جگاتا ہوں۔ آدھی رات کے بعد مہرین پانی لینے نکلی تو راہداری میں ہلکی آواز سنائی دی۔ سہیل اور رائما اسٹڈی روم میں تھے۔ دروازہ مکمل بند نہ تھا۔ رائما کی آواز آئی، میں واپس تمہارے لیے نہیں آئی۔ سہیل خاموش تھا۔
تو کیوں آئی ہو؟ چند لمحے سکوت رہا، پھر اس نے آہستہ کہا، اپنی بیٹی کے لیے۔ مہرین کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اندر پہلی بار سہیل کی آواز ٹوٹی،